بھئی آپ دیکھیے حضور کا معراج کے سفر پر جانا کوئی معمولی بات تھی؟ حضور کی پوری حیات مبارکہ کا سب سے بڑا اعزاز اور اللہ کا سب سے بڑا انعام اور ذات حق کا سب سے بڑا عطیہ اور سب سے بڑا احسان. اور کیا ہوتا ہے جب بیٹا کوئی انعام لے کر آتا ہے یا بیٹا خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہے خوشی کے بعد، یا اس کے کسی کمال پر اس کی ماں خوش ہو جاتی تو ماں خوش ہو کر اپنے دل کے پیار کا اظہار جب زبان سے کرتی ہے تو کیا نہیں کہتی کہ میرے تارے، میرا تارا آ گیا، میرا چمکتا ہوا ستارہ آ گیا. شب معراج آقا دو جہاں کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں. شب معراج حضور کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ حضور کے محبوب نے حضور کو بلا بھیجا تھا. بھئی آپ کو دوست بلا بھیجے تو آپ خوش نہیں ہوتے؟ بتائیے، اگر دوست کی طرف سے پیغام آئے تو خوش نہیں ہوتے؟ خوش ہوتے کہ دوست نے بلایا، خوشی کی بات. اور پھر حضور کا اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست کائنات میں ہے، وہ دوست جس کی دوستی پر کائنات کی ساری دوستیاں قربان ہیں. اس محبوب حقیقی نے حضور کو بلا بھیجا. پھر بلانے کے 3 ڈھنگ ہوتے ہیں. ایک انداز بلانے کا یہ ہے کہ دوست فقط خط لکھ دے یا فقط فون کر دے یا فقط پیغام بھیج دے کہ میرے پاس آ جا بس، اور پھر وہ جانے والا اپنی سواری کا بندوبست کر کے خود کوشش کر کے پہنچتا ہے. ایک جانا یہ، اور جہاں پیار بہت زیادہ ہو اور محبت کا لحاظ اور پاسداری بہت زیادہ ہو، وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ خالی پیغام نہیں بھیجتے، ساتھ گاڑی بھی بھیجتے ہیں. گاڑی بھیجتے ہیں کہ میرے دوست آ جا ملنے کے لیے، اور گاڑی ساتھ بھیج رہا ہوں، اس گاڑی پر آ جاتا. یہ اور زیادہ عزت کی بات ہوتی، زیادہ اکرام و اجلال کی بات ہوتی کہ بلایا بھی ہے اور ساتھ سواری بھی بھیجی. اور پھر اور انتہا یہ کہ خالی گاڑی کا آ جانا خوشی کی بات، لیکن اگر بلانے والا اپنی بارگاہ کے سب سے مکرم شخص کو بطور اپنے نمائندے کو بھی بھیج دے کہ گاڑی بھی بھیج رہا ہوں، ساتھ اس معزز نمائندے کو بھی بھیج رہا ہوں کہ آ جا، اس شان کے ساتھ بلایا جائے تو دوستو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. شب معراج اس محبوب حقیقی نے ملاقات کے لیے محبوب کو بلایا، فقط پیغام نہ بھیجا بلکہ اپنی کائنات کی سب سے بڑھ کر سواری برات کی صورت میں. محبوب یہ میری گاڑی ہے، یہ میری سواری، اس برات کو بھیجا کہ اس پر آ. ساتھ جبرائیل کو بھیجا کہ یہ سدرۃ المنتہا کا مقیم عالم خلائق کا سب سے بڑا شاہسوار ہے، میرے اس نمائندے کے ساتھ آ. اور جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جہاں وہ بھیجی گئی سواری کا سفر ختم ہو گیا، برات رک گیا، وہاں پھر رفرف نام کے تخت کو بھیجا کہ محبوب تجھے بلایا ہے اور یوں ہی تو تجھے سفر طے نہیں کرانا. برات کا سفر ختم ہوا تو اب تخت پر سوار ہو کر اور جہاں تک رفرف گیا، اس بلانے والے میزبان لامکان نے حضور کو رف پر بلایا. اب جب وہ جگہ آئی کہ جہاں رف بھی جا نہ سکتا تھا تو پھر ایک کیفیت یہ ہوتی کہ مہمان آئے، میزبان کے گھر میں داخل ہو جائے اور میزبان فقط اپنے گھر میں کھڑا ہو کر استقبال کر لے. اور ایک یہ صورت ہوتی کہ جب مہمان پہنچ جائے، میزبان اپنی جگہ سے چل کر آگے بڑھ کر استقبال کرے. یہ عزت کی انتہا ہوتی جب رف رک چکا اور حضور عالم لامکان اور صفات و اسماء کے پردوں کو عبور کر کے اس مقام میں پہنچے جہاں کوئی شے نہ تھی تو آواز آئی، اف یا محمد ان ربک یصلی، میرے مہمان اب رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے، اب تو ٹہل جا، آگے میں چل رہا. امام شعرانی فرماتے ہیں طبقات الکبریٰ، آواز آئی کہ یا محمد ان
ان ربک یصلی، محبوب یہاں تک تو تو چل کے آیا، یہ تیری مہمانی کی شان ہے، اب میری میزبانی کی شان بھی دیکھ، رک جا، تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھے گا۔ اور صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ لفظ صلاۃ کے کئی معنی، اور ایک معنی ہے قرب چاہنا اور قریب کرنا۔ کیا معنی ہے؟ قریب کرنا۔ تو کہ یا محمد ان ربک یصلی، محبوب تو رک جا۔ جب دو ہو تو قرب کی صورت یہی ہوتی ہے نا کہ یا ایک بڑھے یا دوسرا بڑھے یا دونوں بڑھے، تو تیسری صورت تو نہیں، چوتھی بتائیے نا بھائی جب دو ہو تو قریب ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں، یا دونوں بڑھے یا یہ بڑھے یا وہ بڑھے۔ تو حضور جو آ رہے تھے ان کو تو روک دیا کہ محبوب تو رک جا، محبوب تو یہاں رک جا۔ اور ان ربک یصلی، اور یصلی کا معنی ہے قریب ہونا۔ محبوب تو رک جا، اب میں کچھ تیرے قریب ہوتا تاکہ تجھے استقبال کی شان کے ساتھ مقام کعبہ کو سیر فرمایا۔ اور اس امر کی تائید قرآن مجید کی اس آیت نے بھی کر دی، ثم دنا فتدلى، بس پھر وہ قریب ہوا اور مزید قریب ہوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، دنا الجبار رب العزت فتدلى فكان قاب قوسين فكان منه قاب قوسين او ادنى، بس اللہ رب العزت رب جبار خود حضور کے قریب ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور عبداللہ ابن عباس راوی حضور کو کہہ دیا محبوب تو ٹھہر جا، اب میرے قریب ہونے کا وقت آیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس محبوب کو اس شان کے ساتھ بلایا ہوگا، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ حضور کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب خوشی ہوتی ہے تو چہرہ چمک جاتا، خوشی ہوتی ہے تو پیشانی چمک جاتی۔ جب اس خوشی اور مسرت و انبساط کی کیفیت میں میرے آقا کا چہرہ حسن چمکا تو اس نے زبان محبت سے کہا، واللہ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے جس طرح کہ آج کی رات محبوب تجھے خوش دیکھ کر تیری والدہ زندہ ہوتی تو وہ کہتی میرے تارے، تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ کہتا میرے تارے محمد، تیرا دادا زندہ ہوتا وہ کہتا میرے تارے محمد۔ لیکن اب زمین پر تجھے کوئی ستارہ کہنے والا نہ رہا کہ یہ پیار بھرے لفظ بڑا کہا کرتا ہے۔ اب محبوب تجھے بلا کر ہم تجھے کہتے ہیں والنجم، اے میرے چمکتے ہوئے تارے، اے میرے چمکتے ہوئے تارے، قسم ہے تیری چمکتے ہوئے ستارے، اذا ہوا جب تو طلوع ہوا۔ اللہ پاک نے ایک لفظ میں اپنی کتنی محبتوں کے سمندر سمجھ لیے۔ تمہارا کر رہا تھا کہ الکوکب الطالع، نجم کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ، اور اذا ہوا کا معنی ہے طلوع۔ کیا معنی ہے؟ تو قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا ہوا جب طلوع ہوا، جب طلوع ہوا۔ اب یہ بیان نہیں کیا کہ کہاں طلوع ہوا، جب کہا جائے کہ طلوع ہوا تو بھئی یہ مشرق و مغرب کی بات تو ہونے ہی نہیں۔ جب حضور کے ستارے ہونے کی قسم ہے تو پھر مطلب بھی بیان ہونا چاہیے کہ کہاں طلوع ہوا، اسے پھر چھوڑ دیا۔ اس لیے محبوب قسم ہے تیری کہ تو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح طلوع ہوا۔ باری تعالیٰ کہاں جتنے میرے عالم ہیں ہر عالم کے بدلہ پر طلوع ہوتا رہا۔ اب ہم واقعہ معراج سے پوچھتے ہیں کہ حضور کتنی بار طلوع ہوئے، حضور کتنی بار طلوع ہوئے؟ سفر معراج بتاتا ہے کہ شب معراج حضور کا طلوع 3 بار۔ شب معراج حضور کا طلوع کتنی بار ہوا؟ 3 بار، اس لیے کہ مطلب بھی 3 ہے، مطلب بھی 3 ہے۔
اور طلوع نور محمد بھی تین ہیں، اور حضور کی شخصیت کے پہلو بھی تین، شخصیت کے پہلو بھی تین ہیں، سفر معراج کے حصے بھی تین ہیں، اور طلوع بھی تین۔ اس لیے بن نجم کی قسم ہر بار جدا طلوع کے ساتھ۔ حضور کی شخصیت کے کتنے حصے ہیں؟ تین۔ ایک حصہ ہے بشریت، بلکہ حصہ کہنے کے بجائے کہیے گوشے اور پہلو۔ شخصیت مقدسہ کے کتنے گوشے اور پہلو ہیں؟ کتنے رخ ہیں؟ تین۔ ایک ہے رخ بشریت، ایک ہے ملکیت و نورانیت، ایک ہے حقیقت و مظہریت۔ یہ تین پہلو ہے میرے آقا کی شخصیت کے۔ ذرا دہرائیے، کتنے پہلو ہیں؟ یہ تقریر بھی ہے، سبق بھی ہے۔ کتنے پہلو ہیں؟ بشریت، اس کے بعد ملکیت۔ ملکیت کہتے ہیں فرشتہ ہونا، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور فرشتے کی شان کو ملکیت کہتے ہیں، یا اس کو نورانیت بھی کہتے ہیں۔ ایک گوشہ ہے بشریت، ایک گوشہ ہے نورانیت، اور تیسرا گوشہ ہے حقیقت و مظہریت۔ تین گوشے ہیں شخصیت مصطفی کے، اور تین ہی درجے ہیں معراج مصطفیٰ کے۔ سو تین ہی طلوع ہے شب معراج حضور کے نجم کے۔ بشریت کا گوشہ، اس کو بھی معراج عطا کی گئی۔ نورانیت کا گوشہ، اس کی بھی معراج کرائی گئی، اور حقیقت و مظہریت کا گوشہ، اس کی بھی معراج کرائی گئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر گوشے کی معراج اسی کے عالم میں ہی ہو سکتی ہے، ہر گوشے کی معراج اسی کی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ بشریت کی معراج دنیا بشریت میں ہوئی، حضور کی نورانیت کی معراج دنیا نورانیت میں ہوئی، اور حقیقت کی معراج عالم حقیقت میں جا کر ہوئی۔ سفر معراج کے تین پہلو تھے، اور ہر پہلو ایک عالم سے متعلق تھا، اور ہر عالم میں آقا دو جہاں کس گوشے کی معراج ہوئی، اور جب حضور کے گوشہ بشریت کی معراج ہوئی، اسی معراج کو اس شب کا ایک طلوع کہا گیا، وہی طلوع ہوا۔ تو پہلا طلوع وجود مصطفی کا اس وقت ہوا جب سفر اسراء طے ہوا، اور آقا دو جہاں کو بیت المقدس میں بلایا گیا، اور بیت المقدس میں آقا دو جہاں کو مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور دنیا بشریت کے سب مبتدا اور دنیا انسانیت کے سب رہبر و امام، انبیاء کرام اور رسول اعظام، وہ سب در سب مبتدی ہو گئے۔ جب سارا عالم بشریت اور اس عالم بشریت کے سب مبتدا، بھائی نبی سے اوپر درجے کا کوئی بشر تو نہیں ہو سکتا۔ بشریت کے سارے درجے جس انسان پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ سمجھ لیجیے، بشریت کے سارے درجے اور سارے رتبے جس مقام پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ مقام بشریت نبی کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ساری دنیا بشریت کے مبتدا انبیاء علیہ السلام تھے، اور جب سارے امام بشریت کے سب در سب مبتدی ہو گئے، اور فرمایا محبوب تو دنیا بشریت کے مبتداؤں کی امامت کر، جب حضور نے امامت کرائی، انبیاء مبتدی ہوئے، تو بیت المقدس پر مطلع بشریت پر میرے آقا کا پہلا طلوع ہوا، اور گوشہ بشریت کا امامت کے ذریعے معراج ہو گیا۔ پھر بشریت کی دنیا نیچے رہ گئی، اور مطلع بشریت پر پہلا طلوع جب ہو رہا تھا، رب ذوالجلال قسم کھا رہا تھا، بن نجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب اس وقت کی جب مطلع بشریت پر تیرا نور چمک رہا، جب مطلع بشریت پر چمک کر تو مقتدیان بشریت کا امام ہو رہا، اس لمحے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر آقا دو جہاں اوپر چلے گئے، ان فضاؤں ہواؤں کو عبور کر کے عالم افلاق میں پہنچے، پھر عالم سما میں پہنچے،
پھر ملائک اور کرسیان فلک آقائے دو جہاں کے دیدار کے لیے جھنڈ در جھنڈ آ گئے. اور کتب تفسیر میں درج اور ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ فرشتوں نے التجا کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب تجھے دیکھ کر معراج کر لے گا، اور ہم تو تجھے دیکھ نہیں سکتے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی معراج ہو جائے. تیرے محبوب کی معراج تجھے دیکھنے میں ہے، ہماری معراج اسے دیکھنے میں. ایک جھلک اس کی عطا کر دے، ایک جھلک اس کی عطا کر دے. حکم ہوا فرشتوں ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر سدرۃ المنتہا کے پتوں پر جمع ہو جاؤ. اور فرمایا وہ حسن یوسف کو جس میرے دیدار زنان مصر کو کرایا گیا تھا، کہا گیا کہ زنان مصر تم قطاروں میں بیٹھ جاؤ، اور یوسف ذرا پردہ چہرے سے ہٹا کر ایک بار نظر آیا. حکم ہوا فرشتوں تم سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا محبوب تو اپنے جلوہ حسن کا پردہ اٹھا کر سدرۃ المنتہا کے قریب سے گزر تاکہ ایک جھلک تیرے حسن کی میرے فرشتے کی پا لیں. جب حضور گزرے اور فرشتے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر امنڈ کر آئے تو قرآن بول اٹھا ایک یکشا سدرۃ ما یکشا. فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، اس طرح کسی شے نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپ لیا. اور وہ ڈھانپنا کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دیدار کے لیے فرشتے جمع ہو گئے. پھر سدرۃ المنتہا سے گزرنے کا وقت آیا. وہ جبرائیل امین جو ساتھ لے کر آئے تھے وہ رک گئے. عرض کیا حضور اس سے آگے جانا میری وجہ نہیں ہے. تو پھر کیا تھا؟ عالم بشریت کے مبتدا بیت المقدس میں مقتدی ہوئے تو بشریت مصطفی کا معراج ہوا. یہ حضور کا پہلا طلوع تھا. اور شب معراج سدرۃ المنتہا پر جب فرشتوں کے بعد جبرائیل بھی نیچے رہ گیا اور ہمارے نبی گزر گئے تو یہ حضور کی نورانیت کا معراج ہو گیا. اور یہ شب معراج مطلع ملائکت پر میرے آقا کا دوسرا طلوع تھا. قرآن پھر بول اٹھا والنجم اذا ہوا. قسم ہے محبوب تیرے مطلع نورانیت پر دوسرے طلوع کی کہ جب سدرہ سب نیچے رہ گئے اور تو اوپر گزر گیا. یہ والنجم اذا ہوا میں دوسرا طلوع. اور تیسرا طلوع پھر مقام کو چھوڑ کر جب لامقام میں داخل ہو گئے اور عالم لامقام میں اسماء و صفات کے پردوں کو عبور کر کے بحر ذات میں غرق ہونا چاہا تو حکم ہوا ثم دنا. یہ تیسرا طلوع ہو رہا. شب معراج اس چمکتے ہوئے ستارے کا تیسرا طلوع ہو رہا. تو میں ثم دنا فتدلا. پس وہ قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا. اس آیت کریمہ میں دو فعل بیان ہوئے، دنا بھی فعل، تدلا بھی فعل، اور دونوں فعل معروف ہیں مجہول نہیں. اگر فعل مجہول ہو تو پھر اس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا، اور اگر فعل معروف ہو تو فاعل معروف ہوتا. لیکن یہاں نہ تدلا کے فاعل کا ذکر ہے نہ دنا کے فاعل کا ذکر ہے. ذرا آیت کو پڑھو ثم دنا. پھر وہ قریب ہوا کون؟ آیت بیان نہیں کرتی کسی کا نام. فتدلا پھر وہ اور قریب ہوا کون؟ آیت پھر خاموش. دونوں جگہ فعل کا ذکر ہے فاعل کا ذکر نہیں، اس لیے کہ تم سمجھ لو ثم دنا فتدلا کہ جب وقت نہ رہا، سمتیں نہ رہی، جہتیں نہ رہی، تو پھر وہ قریب ہوا یا یہ قریب ہوا. اس کا فعل اس کا فعل تھا، اس کا فعل اس کا فعل. دنا میں یہ اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا، وہ اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا. تدلا میں یہ اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا. بس یہ دونوں قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے. فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا.
ادھر سے قوس ہے، اب قوس کہتے ہیں کمان، قوس کسے کہتے ہیں؟ کمان. اور کمان آپ جانتے ہیں نا، وہ جس میں سے تیر پھینکا جاتا ہے. قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ادھر سے قوس ابدیت جا رہی ہے، ادھر سے قوس احدیت نظر آ رہی ہے. ادھر سے قوس محمدیت ہے، ادھر سے قوس احدیت ہے. ادھر سے قوس محبت ہے، ادھر سے قوس حسن ہے. دونوں قوسوں کا فاصلہ رہ گیا. کعبہ قوسین، اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ان دو کمانوں سے مراد کیا ہے؟ حقیقی مراد تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے جو قریب ہوئے وہی جانے کہ کیا حالت ہے. لیکن جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ کتابوں سے ہمیں آئی اور بزرگوں کی صحبت اور ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ہمیں آئی، وہ عرض کر دے. فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ایک استعارہ تو اس میں عرب کے رواج کا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک جب مثال دیتے ہیں تو اس مثال کی حاجت اللہ کو خود نہیں ہوتی، وہ تمہارے سمجھانے کو مثال دیتا ہے. قرآن مجید میں خود فرمایا گیا ہے کہ ہم بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، خواہ مچھر ہی کیوں نہ دے. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، ایسا کمثلہ شیء، اس کی مثال تو کوئی شے نہیں، وہ بلا مثال ہے. لیکن آپ کی اور ہمارے سمجھانے کی مثال ہے تاکہ کچھ تصور ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں بھی نصیب ہو سکے. سو اہل عرب کو سمجھایا جا رہا کہ سمجھ لو اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانے قریب ہوئے. یہ مثال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر دل پر دو قبیلے آپس میں متحارب ہوتے، آپس میں ان کی دشمنی یا جنگ ہوتی اور وہ جنگ ختم کر کے چاہتے مل جانا، کیا چاہتے؟ مل جانا، اکٹھا ہو جانا، تو وہ ایک میدان میں آ جاتے. اس قبیلے کا سردار بھی ایک کمان لے کر نکلتا، اس قبیلے کا سردار بھی کمان لے کر نکلتا، اور دونوں مل کر اپنی کمانوں کو ملا دیتے اور دو کمانوں کو ملا کر اس میں سے ایک تیر چلا. اس کا مطلب ہوتا کہ اب دو کمانیں مل گئی، تو آج کے بعد اس قبیلے کا دوست اس کا دوست ہے، اس کا دشمن اس کا دشمن. آج کے بعد دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی، فرق نہ رہا. یہ دو کمانوں کو ملانے کا مطلب ہوتا تھا. فرمایا لوگوں تم تو جھگڑے کے بعد ملتے تھے اور میرا تو جھگڑا رسول سے ہے، میں تو ویسے اسے قرب کا مقام عطا کرنے لگا. جس طرح تمہاری دو کمانیں مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دوست اور دشمن یکساں ہو گئے. بس میں اور میرا محبوب شب معراج مقام کعبہ قوسین پر دو کمانوں کی طرح اتنے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے اور یوں قریب ہوئے کہ آج کے بعد اس کا دوست میرا دوست ہو گیا، اس کا دشمن میرا دشمن ہو گیا. اب میری دوستی اس کی دوستی سے جدا کر رہی، میری دشمنی اس کی دشمنی سے جدا کر رہی. جو اس کی درگاہ تک آ گیا وہ میری بارگاہ تک آ گیا، جو اس کی تحریر پر جھک گیا وہ میرا طور بندگی پا گیا، جو اسے خوش کر گیا وہ میری رضا کو پا گیا، اور جس نے اسے ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. دو کمانوں میں خود بخود مل جاؤں کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ہم دو مل گئے، ہم دو مل گئے. بس پھر جب ہم مل گئے تو کیوں نہ کہوں کہ میں یہ رسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. اور دو رضائیں چونکہ ایک رضا میں گم ہو گئی، اس لیے قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے میں ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نظر آتا ہے، حقیقت میں میرا ہاتھ ہے. چونکہ مل جو گئے اس لیے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو کنکریاں تو مارتا ہے وہ تو نہیں تیرا رہا. یہ دو کمانوں کے ملنے کا مقصد.
اس لیے قرآن نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہ دو کمانوں کی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر دو کی بات ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے یا انہیں کہا جاتا ہے؟ بولیے نا بھائی، اگر دو کی بات ہو تو دو کے لیے اسے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا انہیں؟ اگر ہو یہ بات کہ ابو بکر اور عمر دونوں حقدار ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ یہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے یا یہ دونوں حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے؟ کیا کہا جائے؟ انہیں راضی کیا۔ یہ بات تو معمولی سی سمجھ والا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذرا قرآن کو بھی پڑھیے، اور قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہوا کرتا، یعنی گرامر کی غلطی نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کا کلام غلطی سے دو کو ایک نہیں بنا دیتا۔ قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اور اللہ اور اس کا رسول۔ اب عقل کہتی ہے، عقل کوتاہ کہتی ہے کہ یوں چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ حق ان یرضوہ ہوگا، عقل کہتی ہے کہ یہ کہا جائے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ فرق تم کرتے ہو، میں نہیں کرتا۔ قرآن کہتا حق ان یرضوہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ قرآن ان دو کو نہیں کہتا، نام دو کا لیتا ہے، لیکن راضی ایک کے ہونے کی بات کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ خدا ہے، یہ رسول ہے، لیکن اس کا راضی ہونا اسی کا راضی ہونا ہے، اس کا راضی ہونا اس کا راضی ہونا۔ یرضوہ ہو، جب راضی کرنے کی بات آئے تو پھر ایک کو راضی کرنا، ایک ہی راضی ہوگا کہ ایک ہی کی رضا میں دوسرے کی رضا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ہو، ارے خدا کو پانا ہے، مصطفیٰ کو پانا ہے، اس کی رضا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی رضا چاہو، اس لیے کہ وہ بھی اسی کی رضا چاہتا ہے۔ دوالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دوالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانیں مل جاتی۔ یہ دو کمانیں مل گئی اور قرب کا یہ عالم ہو گیا۔ دوستو یہ تو ایک مفہوم ہے، اور ایک مفہوم اور بھی اسی قاب قوسین کا عرض کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی تمثیل ہے، تمثیل کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کی تین صورتیں ہوتی۔ کتنی صورتیں ہوتی؟ ایک تو ہوتی ہے کہ مل کر بس دور کھڑے کھڑے سلام کر دیا، اگر اس سے زیادہ محبت ہو تو پھر مل کر مصافحہ کر لیتے ہیں۔ اور مصافحہ بھی عرض کرتا ہوں، سنت طریقہ دو ہاتھوں سے ملانا ہے۔ کیا طریقہ؟ دو ہاتھوں سے ہاتھ ملانا، یہ مصافحہ سنت ہے۔ تو جب زیادہ محبت ہو تو مصافحہ کر لیتے ہیں، اور بہت زیادہ محبت ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گلے لگ جاتے ہیں۔ بہت محبت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ گلے لگ جاتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ بھی تمثیل تمہارے سمجھانے کے لیے، اللہ اس شان سے بات فکان قاب قوسین، دونوں اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہا۔ اور جب گلے ملتے ہیں دو دوست تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دوست بھی اپنے دونوں بازو پھیلاتا ہے، ادھر سے دوسرا دوست دونوں بازو پھیلاتا ہے۔ اب ذرا دو بازو پھیلائیے اور ایمان سے کہیے کہ کمان کی شکل بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جب دو بازو پھیلتے ہیں تو نصف دائرے کی شکل بن جاتی ہے، اور کمان کی شکل یہی نصف دائرے کی ہوتی ہے۔ جب ادھر سے بھی ہاتھ پھیلے تو ایک کمان ہو گئی، ادھر سے بھی ہاتھ پھیلے دوسری کمان ہو گئی،
اور جب دو کمانیں ملتی ہیں تو کانا کعبہ قوسین ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتنے قریب ہوئے کہ میں تو ہاتھ پھیلانے سے پاک اور گلے ملنے سے پاک، لیکن تم ہمارے ملنے کا انداز اپنی سمجھ اور مثال کے مطابق یہی کچھ ہی سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو کہ جس طرح دو ہاتھ پھیلتے ہیں اور کمانیں ملتی ہیں گلے سے گلے پہنچ جاتا ہے، بس میرا محبوب آیا، ادھر میں قریب ہوا، بس میں اپنی شان کے لائق مل گیا، وہ اپنی شان کے لائق اتنے قریب ہو گئے۔ اور پھر ہم تو جب دونوں بازوؤں کو ملا کر مل جاتے ہیں تو ہمارا ملنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے قرب کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے؟ جب دونوں بازو پھیلا کر گلے مل لیا تو آگے تو قرب ممکن نہیں، لیکن فرمایا کہ یہ ناممکن ہونا تمہارے لیے ہے۔ فکان کعبہ قوسین، پہلے ہم ملے اور دو کمانوں کی شکل ہو گئی اور پھر یہیں تک قرب نہ رہا اور ادنا میں نے کہا محبوب ابھی تو نہیں اور قریب ہو جا، پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ جب دو کمانوں کے فاصلے سے بھی کم رہ گیا، اب کسی کو خبر نہیں کہ محبوب سے کتنا قریب ہوا، اور ادنا اور اتنا قریب ہو گئے کہ پہلے فاصلہ رہ گیا تھا دو کمانوں کا۔ پہلے فاصلہ کیا تھا؟ دو کمانوں کا۔ اگر بات یہی ختم ہو جاتی، اگر آیت یہی ختم ہو جاتی فکان کعبہ قوسین پر، تو کیا مانا تھا کہ قرب متعین ہو گیا، قرب متعین ہو گیا تھا کہ اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بس قرب متعین ہو گیا۔ اور جب قرب متعین ہو جائے تو مقام بھی متعین ہو گیا، جب قرب متعین ہو جائے تو مقام متعین ہو گیا کہ حضور کا یہ مقام ہے کہ کعبہ قوسین پر جا کر ختم ہو جائے۔ لیکن فرمایا محبوب ہو ادنا، ہم نے اس حد کو بھی توڑ دیا، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ فاصلے ختم ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے اور ادنا ختم ہوتے گئے، تاکہ نہ قرب کو متعین کرتا ہوں، اس لیے متعین نہیں کرتا کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ اس مقام پر پہنچ کر رب نے محبوب کے مقام کو متعین نہیں کیا۔ اور جب اللہ مقام کو متعین نہیں کرتا تو کسی اور کو مقام مصطفیٰ متعین کرنے کا کیا؟ اگر وہ کعبہ قوسین پر بات ختم ہوتی تو مقام متعین ہو گیا، لیکن وہ تو کہہ کر فرماتا ہے او ادنا، اس سے بھی اور قریب گویا مقام متعین نہیں کیا۔ جب مقام دینے والا مقام کو متعین نہیں کر رہا تو آپ کو اور مجھے کس نے حق دیا ہے کہ مقام متعین کرتے پھرے؟ کس نے حق دیا کہ مقام متعین کرتے پھرے؟ اور پھر اس لطیف کا مقام جو کعبہ قوسین سے بھی ملتا ہے کس پیمانے سے متعین کرتے پھرتے؟ حاضرین محترم، پھر جب دو کمانوں سے بھی فاصلہ کم ہوا اور ادنا کی کوئی حد نہیں، اتنا کم ہوا کہ فاصلے ختم ہو گئے، اتنا کم ہوا فاصلہ کہ فاصلے ختم ہو گئے، قرب اتنا بڑھا کہ دوریاں ختم ہو گئی، قرب اتنا ہوا کہ فرق مٹ گئے، قرب اتنا بڑھا کہ امتیاز مٹ گئے، قرب اتنا بڑا کہ حدیں گر گئی، فاصلے مٹ گئے، فرق مٹ گئے، امتیاز مٹ گئے، اور ادنا کہہ رہا ہے کہ اتنے قریب ہوئے کہ کوئی فرق نہ رہ گیا، کوئی امتیاز نہ رہ گیا، کوئی حد نہ رہ گئی، کوئی فرق نہ رہا، سب فرق ختم ہو گئے سوائے ایک فرق کے، فقط یہ فرق رہ گیا کہ وہ خدا تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ رب تھا، یہ مربوب تھا، وہ معبود تھا، یہ عبد تھا، وہ مالک تھا، یہ مخلوق تھا، وہ مرسل تھا، یہ مرسل تھا، وہ بلانے والا تھا، یہ جانے والا تھا، وہ بنانے والا تھا، یہ بن کے آنے والا تھا، بس یہ فرق رہ گیا۔ بس فرق ابدیت رہ گیا، باقی سب فرق مٹ گئے، فرق
ابدیت رہ گیا کہ وہ اللہ ہے یہ بندہ. سمجھ لیجیے یہ فرق ابدیت رہ گیا، باقی سب فرق مٹ گئے. اس آیت نے بتا دیا کہ ایمان کا دم بھرنے والوں فقط ابدیت کے فرق کو مانو، باقی سب فرقوں کو مٹا دو. باقی دوئی کے تصور ختم کر دو، خیریت کے تصور ختم کر دو. جب اللہ ختم کر رہا تو تم ختم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس مقام پر کہتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا. اب اس نے اپنے بندہ خاص پر وحی جو وحی کی، بس اس مقام پر ایک ہی فرق کو قائم رکھا ہے، اور وہ فرق ابدیت. امام بصیری علیہ رحمت فرماتے ہیں لوگوں تم بھی نبی کی شان اگر بیان کرنا چاہو تو جو چاہو کمال نبی کی طرف منسوب کر دو، صرف اسے خدا نہ بناؤ، باقی جو چاہو کہہ دو نبی اس سے بلند، نبی اس سے بلند. آپ ڈرنے لگ جاتے کہ نبی کو حد سے بڑھا دیا. ارے حد سے تو اللہ بڑھا رہا. دیکھو حد کیا ہے؟ کعبہ قوسین. حد کیا ہے؟ بولیے نا، حد کیا ہے؟ کعبہ قوسین. اور او ادنا یہ حد سے بڑھایا یا نہ بڑھایا؟ یہ حد سے بڑھایا یا نہ بڑھایا؟ ارے حد سے تو رب خود بڑھا رہا ہے. فقط ابدیت اور بندگی کی حد قائم کر کے باقی سب حدوں کو مٹا رہا ہے. آپ کس حد کی بات کرتے ہیں کہ حد سے نہ بڑھاؤ؟ ارے وہاں حد ہے ہی کوئی، وہاں تو حد کوئی نہیں. اور حد سے کیوں نہ بڑھائے کہ حد سے تو وہ خود بڑھا رہا ہے. اس لیے بڑھا رہا ہے کہ یہ ساری حدیں اور حدوں سے بڑھنا یہ ہے ہی سب کچھ مخلوق کے لیے. اللہ کی تو حد ہی کوئی نہیں جس میں کوئی داخل ہو سکے. اللہ کی کوئی حد نہیں جس میں کوئی داخل ہو سکے. یہ علمی نکتہ اگر اس کو سمجھنا ہو تو قاضی ایاز کی شفا کے مقدمے کو پڑھو اور اس کی شرح میں حفاظی اور ملا علی قاری نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھو. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حد ہے. ارے حد کے بڑھنے گھٹنے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی اپنی حد سے نکل کے میری حد میں داخل ہوتا ہے. اپنی حد سے نکل کر کوئی اپنے گھر سے نکل کر میرے گھر کی چار دیواری میں آ جائے، اسے کہتے ہیں وہ حد سے بڑھ گیا. ارے جب اس کی حد ہے ہی کوئی نہیں تو کوئی کیوں کر اس کی حد میں جا سکتا ہے؟ فقط یہ خیال رکھو کہ وہ اللہ ہے، یہ عبد اور بندہ ہے. اس بندگی کے فرق و اعتقاد کو قائم رکھ کر حد جتنی بڑھانا چاہو بڑھاتے چلے جاؤ، کبھی شرک نہ ہوگا، کبھی شرک نہ ہوگا، کبھی شرک نہ ہوگا. کبھی شرک نہ ہوگا. فقط حد بندگی کو قائم رکھو کہ یہ اللہ نے قائم فرمائی. تو دوستو جب حضور کعبہ قوسین او ادنا کے اس مقام پر مطلع حقیقت پر جلوہ گر ہوئے تو یہ حضور کی حقیقت کا معراج ہے. حضور کی اور یہ تیسرا طلوع تھا مطلع مظہریت پر. پھر فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے تیری کہ تو کعبہ قوسین پر تیسری بار اس شان سے طلوع ہوا. وہ پردے اٹھ گئے، حجابات مرتفع ہو گئے. انہ هو السمیع البصیر. جب الہی کا رب ذوالجلال کی حسن مطلق کا دیدار ہوا، یہ مطلع حقیقت مظہریت پر تیسرا طلوع تھا. اور قرآن نے قسم کھائی والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیری، چمکتے ہوئے ستارے تیری کہ تو شب معراج ہر مطلع پر جدا شان سے طلوع ہوتا رہا. مطلع بشریت تھا، تیری بشریت کے طلوع کا معراج. مطلع نورانیت تھا، تیری نورانیت کا طلوع ہوا اور معراج. مطلع حقیقت و مظہریت تھا، تیری حقیقت کا طلوع ہوا اور معراج. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا دو جہاں کے سفر کی انتہا اس مطلع حقیقت میں جا کے ہوئی تو بشریت بھی نیچے رہ گئی اور نورانیت بھی نیچے رہ گئی. اب میں اپنا عقیدہ بیان کرنے والا. یہ نور و بشر آپ کے عقیدے، نور و بشر یہ آپ کے عقیدے. میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، فرض کرنے لگا.
دوستو آقائے دو جہاں کا مقام کعبہ کو سینے ادنا ہو، بشریت بھی میرے آقا کے قدموں کے تلے ہے، نورانیت بھی میرے آقا کے قدموں کے تلے ہے۔ بشریت اور نورانیت کے پیمانے پر حقیقت و منصب مصطفی کو ناپنے والوں سوچو، جس بشریت کے پیمانے پر تم حضور کو ناپتے ہو وہ بشریت تو بیت المقدس میں مفتقی ہے اور میرا آقا اتر گیا، اور جس نورانیت کے پیمانے پر تم میرے آقا کے مقام کو ناپتے ہو وہ نورانیت تو سدرۃ المنتہا پر رکھ گئی اور میرا آقا آگے گیا۔ کوئی جگڑتا ہے کہ حقیقت بشریت ہے، کوئی جگڑتا ہے کہ حقیقت نورانیت ہے۔ ارے بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی۔ عالم بشر اور عالم نور یہ میرے آقا کے سفر کے دو مرحلے ہیں، حقیقت تو کعبہ کو سین ہوا۔ حقیقت وہ عالم ہے جہاں نہ کوئی بشر دم مار سکتا ہے، نہ مخلوق کا کوئی نور دم مار سکتا ہے۔ یہ مقام کعبہ کو سین و ادنا حقیقت مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا کا مقام وہ ہے کہ جس مقام پر بشریت کے پیمانے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور نورانیت کے پیمانے بھی چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور آقا دو جہاں کا مقام بشریت اور نورانیت کے پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ بشریت بھی میرے آقا کا ایک حال ہے اور نورانیت بھی میرے آقا کا ایک حال ہے، یہ دونوں میرے آقا کے حال ہیں، اور دونوں حال کیوں عطا کیے؟ بشریت اس لیے عطا کی کہ عالم بشر فیض پا سکے، نورانیت اس لیے عطا کی کہ عالم نور فیض پا سکے۔ یہ تمہیں فیض بانٹنے کے ذریعے، فیض بانٹنے کے ذریعے۔ اگر مجھے اردو زبان نہ آتی ہو تو میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا، اور انگریزوں کے ملک میں جاؤں اور انگریزی نہ آئے تو اپنی بات ان تک پہنچا سکتا جی۔ وہ الا ماشاء اللہ، ہمارے علماء انگریزی پڑھنے کو کفر کہتے ہیں، الا ماشاء اللہ کفر کہتے ہیں کہ یہ فرنگی کی زبان ہے، اس کفر سے بچے رہو، اسلام بے شک مغرب میں نہ پہنچے، پرواہ نہیں، کفر سے بچے رہو، اسلام بے شک وہاں نہ پہنچے۔ دوستو عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے، اللہ نے حضور کو ہر زبان کا علم بتا دیا، اور زبان نہ کوئی اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی۔ اگر اسلامی مقدس زبان کوئی ہے تو فقط قرآن کی زبان، جنت کی زبان، میرے مصطفیٰ کی زبان عربی کو چھوڑ کر باقی ساری زبانیں اللہ کے نزدیک برابر درجے کی بات ہے۔ انگریزی ہو، فارسی ہو، پشتو ہو، پنجابی، اردو، سب زبانیں یکساں، اور حضور کو سب زبانیں عطا کی۔ وہ اس تو جوان الکلم، مجھے ساری زبانیں عطا کی، سارے کلام عطا کیے گئے۔ میرے آقا جس قبیلے میں جاتے حدیث اٹھائیے اسی قبیلے کی زبان میں گفتگو کرتے، کس مکتب سے پڑھے تھے زبان، کس مدرسہ سے پڑھے تھے زبان، کہاں سے پڑھ کے آئے تھے زبان، کنہوں نے زبان سکھائی تھی۔ میں تو یہ بات نہیں مانتا کہ کسی نے حضور کو کوئی خاص علاقے کی زبان سکھائی، یہ بات غلط، یہ وہم باطل۔ کس سے سیکھے تھے؟ یہ سب زبانیں وہیں سے سیکھ کے آئے تھے، اس لیے کہ ہر زبان والے کے لیے نبی تھے۔ ارے انسانوں کی زبان تو انسان کی رہی، انسان کی زبان تو انسان کی رہی، درندوں کی زبان بھی جانتے، پرندوں کی زبان بھی جانتے، جنگلی جانوروں کی زبان بھی جانتے۔ مرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اگر وہ زبانیں نہ جانتے تو اپنے کلام کا فیض ان تک پہنچاتے ممکن نہ تھا۔ اگر حال بشریت کے مالک نہ ہوتے تو عالم بشر کو حضور کا فیض پہنچتا، حال نورانیت کے مالک نہ ہوتے تو فرشتوں کو حضور کا فیض پہنچتا، اور چونکہ حضور کی نبوت کا فیض زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا، عالم بشر بھی حضور کے فیض کا محتاج،
عالم نور بھی حضور کے فیض کا محتاج، چونکہ ہر جگہ فیض بانٹنا تھا، اس لیے دنیا بشریت کے لیے لبادہ بشریت عطا کر دیا اور دنیا ملکیت کے لیے لبادہ نورانیت عطا کر دیا۔ ارے ان دو عالموں کے لیے یہ دو لبادے ہوئے، رہ گئی اپنی حقیقت، وہ بشریت سے بھی بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے۔ اپنی حقیقت الوہیت سے نیچے ہے، الوہیت سے نیچے ہے، اور بشریت و نورانیت سے اوپر ہے۔ الوہیت سے نیچے ہے، الوہیت اور ربوبیت سے نیچے ہے، اور بشریت و نورانیت سے اوپر ہے، دو حدوں کے درمیان۔ الوہیت و بشریت و نورانیت کے درمیان ہے میرے آقا کی حقیقت، اور اسی حقیقت کی تفصیل کسی نے کیا خوب کہی کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے ہر بے مجرد کا۔ نعرہ تکبیر، حقیقت یہ ہے کہ ادھر اللہ سے ایک ہاتھ دہلیز الوہیت پر، ایک ہاتھ دہلیز خلق پر، بشریت و نورانیت پر، ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل۔ خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے ہر بے مشدد کا، اس برزخ کبریٰ کا مقام حرف مشدد کا مقام۔ اور حرف مشدد کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف جس کے اوپر شد، کیا؟ جس کے اوپر شد، اسے حرف مشدد کہتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے لفظ معلم، کیا؟ معلم، تو معلم اس لفظ میں شد والا حرف کون سا ہے؟ لام۔ کون سا حرف ہے شد والا؟ لام پر شد۔ لام سے پہلے کون سا حرف ہے؟ عین، اور لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم۔ اب حرف مشدد کی شان یہ ہے کہ یہ پچھلے حرف سے بھی ملا ہوا ہے اور اگلے حرف سے بھی ملا ہوا ہے، لیکن نہ یہ خود پچھلا ہے نہ یہ اگلا، یہ درمیان میں اپنے سراپا کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ یہ عین ہے نہ یہ میم ہے، اے خود لام ایک جدا سراپا، لیکن نہ میم سے جدا ہے نہ عین سے جدا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ جدا نہیں، بلکہ عین کو لام جو ہے عین کو اپنے وجود کے ذریعے سے پچھلی میم سے ملا رہا ہے اور میم کو عین سے ملا رہا ہے۔ یہ حرف مشدد آقا دو جہاں کی حقیقت کا عالم یہ ہے کہ ادھر ایک ہاتھ دہلیز الوہیت پر، ایک ہاتھ بشریت و نورانیت کی دہلیز پر ہے، ادھر الوہیت ہے، ادھر مخلوق کی مختلف حیاتیں، لیکن خود نہ شان الوہیت کا مالک نہ بشریت و نورانیت کی حقیقت رکھتا، بلکہ خود اپنا سراپا لے کر درمیان میں کھڑا ہے۔ ادھر ایک ہاتھ ہے، ادھر ایک ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے لے رہا ہے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ سے لے رہا ہے، اس ہاتھ سے دے رہا ہے۔ اللہ سے جدا بھی نہیں لیکن خود خدا بھی نہیں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ الوہیت کی بارگاہ سے فیض لے رہا ہے اور اپنے وجود کی برکت سے بشریت و نورانیت کو فیض دے رہا ہے۔ تو دونوں کے درمیان ہونا یہ حضور کی حقیقت، اور یہ قسم اس آیت میں کھائی ہے۔ یہ چوتھا معنی اس آیت کریمہ کا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ الہوا عربی لغت و ادب کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو پتا چلے کہ ہوا کا ایک معنی یہ بھی ہے الشیء القائم بین الحلق والصدر۔ حلق کہتے ہیں گلے، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ کوئی چیز اگر حلق سے نیچے ہو اور سینے سے اوپر ہو، حلق اور سینے کے درمیان ہو، قائم ہو، تو اسے بھی ہوا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ الہوا۔
فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے تیری حقیقت کی کہ تو روحیت سے نیچے ہے، بشریت و نورانیت سے اوپر، اور دونوں حقیقتوں کے درمیان تیرا سہارا۔ اس لیے ایک صفت تیری ادھر حاصل ہے، ایک صفت تیری ادھر داخل ہے، تاکہ ربوبیت کا فیض تو اپنے وجود میں جلب کرے اور بشر آئے تو اسے اس کے حال کے مطابق لوٹا دے، اور جبرائیل و میکائیل آئے تو اسے اس حال کے مطابق لوٹا دے۔ سوال میں بشریت بھی مدینہ پاک جا کر جوانیوں کی زیارت کرتا ہے، اور عالم نور بھی یہی آ کر زیارت کرتا ہے، دونوں فیض بانٹ رہے ہیں۔ بشریت کو فیض بانٹ رہی ہے، اور نورانیت کو فیض بانٹ رہی ہے۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح آتی ہے اور شام تک در رسول کا طواف کرتی ہے، اور اپنے پر میرے آقا کے مزار انور پر مار کر نور کی خیرات لیتے ہیں۔ نور کی اس چمکنے والے سے چمک لے کر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آگے کیا ہے؟ میرا دل بھی چمکا کے چمکانے والے، اوپر والے بھی چمک پا رہے ہیں، نیچے والے بھی چمک پا رہے ہیں۔ یہ حضور کی شان نجمیت، شان نجمیت۔ پھر اوپر والے آتے تو قیامت تک لوٹ کر آنا نصیب نہیں ہوتا، اور دوستو یہ تم ہو کہ بار بار بنائے جاتے، بار بار بنائے جاتے۔ یہ بشریت کی نسبت کا فیض ہے۔ سو آقا دو جہاں کو بشریت و نورانیت کے پیمانے پر مت پرکھو، یہ سب پیمانے تحریر مصطفیٰ پر ٹوٹ جاتے ہیں، اور آقا کی حقیقت اس سے کہیں بلند۔ پوچھئے حضرت شیخ بایزید سے کہ حقیقت کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ فرماتے ہیں غصت فی لجت المعارف واقفاً علی عین الحقیقت المحمدیہ فاذا بینی و بینہا الف حجاب من نور لو دنوت الى الحجاب الاول لاحترقت کما تحترق الشعرۃ الاولیۃ بالنار۔ میں معرفت کے سمندروں میں ہوتا جاتا تاکہ معلوم کر سکوں کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، معلوم کر سکوں کہ حضور کی حقیقت کیا ہے۔ جب میں نے پہلے معرفت میں ہوتا لگایا تو میں نے دیکھا کہ جہاں میری حد ختم ہو رہی تھی، مجھ میں اور حقیقت مصطفی درمیان میں 1000 نور کے پردے آئے، 1000 نور کے پردے مجھ میں اور اس میں۔ دوستو جب دو کے درمیان فاصلے کو بیان کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے کہ اس طرف کی حد جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس طرف کی حد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک طرف کی آخری حد سے اور دوسری طرف کی پہلی حد تک درمیانی فاصلہ ناپتے ہیں۔ مگر ایک گلی کے دونوں طرف مکان ہو اور آپ سے کہا جائے کہ دونوں مکانوں کا درمیانی فاصلہ ناپیں، دونوں مکانوں کا بولیے نا درمیانی فاصلہ ناپیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس مکان کے اندر گھس کر پچھلی دیوار سے شروع کریں گے، یا جہاں وہ دیوار مکان کی ختم ہو رہی ہے وہاں سے شروع کریں گے؟ بتائیے نا، ختم ہو رہی ہے، اور دوسرے مکان کی دیوار جہاں شروع ہوتی ہے وہاں تک ناپ کریں گے، یا اندر جا کر یا تک کریں گے؟ تو فاصلہ درمیانی فاصلہ ناپنے کا اصول یہ ہے کہ ایک کی آخری حد اور دوسرے کی پہلی حد۔ فرمایا فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، میرے اور حقیقت مصطفیٰ کے درمیان 1000 نور کے پردے آئے تھے، تو درمیانی فاصلے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سلطان العارفین کی روحانیت کی حد ختم ہو رہی تھی وہاں سے شروع کر کے مصطفیٰ کی حد کے آغاز تک 1000 نور کے پردے۔ یہ نور کے پردے وہاں تک تھے جہاں تک حقیقت مصطفی کا آغاز ہو رہا، اور وہ حقیقت کہاں تک جاتی تھی اس کے انتہا کی تو کسی کو خبر نہیں، اس کی تو کسی کو خبر نہیں۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، اے ابو بکر
میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جان نہیں سکا. 1000 نور کے پردے آئے تو دوستو جہاں بشریت اور نورانیت ختم ہوتی ہے وہاں سے بہت اونچا حضور کی حقیقت کا آغاز ہوگا. تو پھر یہ جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے جب حقیقت نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے؟ تو جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے دوستو؟ جھگڑے اس لیے پیدا ہوئے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید اللہ کسی کو جھگڑا ختم کرنے کی توفیق دے. بس سمجھ کی بات، اور یہ کچھ بعید نہیں اللہ کی توفیق سے. سمجھ لیجئے کہ جب حقیقت نہ بشریت نہ نورانیت ہے تو جھگڑا پیدا کیوں ہوا حضور کی ذات کے بارے میں؟ اس لیے پیدا ہوا کہ ہر کسی نے اپنی سمجھ اور اپنی پرواز کے مطابق ناپنے کی کوشش کی. بشریت وہ شے ہے جو ہر کسی کو نظر آتی ہے. بشریت وہ شے ہے جو ہر کسی کو نظر آتی ہے، اور نورانیت ہر کسی کو نہیں، کسی کو نظر آتی ہے. جب ہر کسی نے دیکھا جس کی نظر بشریت پر گئی وہ بشریت پکار اٹھا، اور جو بشریت میں سے نورانیت تک پہنچا وہ نورانیت پکار. بشریت کو ہر کسی نے دیکھا اور نورانیت کو کسی نے دیکھا. بشریت ابو بکر بھی دیکھتا تھا، ابو جہل بھی دیکھتا تھا. بشریت عمر عثمان اور علی بھی دیکھتے تھے، ابو لہب بھی دیکھتا تھا. بشریت ہر کسی کو نظر آتی تھی، لیکن نورانیت فقط ابو بکر و عمر کو دیکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب نہ دیکھتے. نورانیت کی نظر، نورانیت پر نظر ان غلاموں کی تو بڑھتی تھی، ابو جہل ابو لہب کی نہ بڑھتی تھی. اس لیے بشریت ہر کوئی پکار اٹھا، نورانیت کوئی پکار اٹھا. بشریت ہر ایک نے دیکھی، نورانیت کسی نے دیکھی، اور حقیقت کسی نے نہ دیکھی. حقیقت کسی نے نہ دیکھی. تو دوستو ہم تو حقیقت نہ بشریت کی حقیقت رکھتے ہیں نہ نورانیت کی حقیقت رکھتے ہیں. ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اور وہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیں کیا. فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے تیری کہ تیرا مقام میں چمکتے ہوئے ستارے الوہیت سے نیچے ہے اور بشریت و نورانیت سے اوپر ہے. اور کسی صاحب دل اور صاحب علم نے یہاں کسی مقام پر یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ تو وجوب سے نیچے ہے، امکان سے اوپر. یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وجوب سے نیچے ہے اور امکان سے. اگر آپ کہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ اس طرح ہو گیا جس طرح آپ صفات اسی کو لا عین ولا غیر کہتے ہیں. صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے. تو جب صفات دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا عین یا غیر، نہ عین ہے نہ غیر ہے، اور نہ قدر ہے نہ جبر ہے. جس طرح بین القدر والجبر ہے اس طرح بین الالوہیت والبشریت ہے، بین الالوہیت والنورانیت ہے. اللہ کی ذات کے مرتبے سے نیچے ہے اور ساری مخلوق کے مرتبے سے اوپر ہے. اور شب معراج اس حقیقت کا شاہد ہے. اس حقیقت پر یہ ساری مخلوق، یہ ساری بشریت اور یہ ساری دنیا نورانیت عرش مولا سے نیچے ہے. بتائیے نا، عرش سے نیچے ہے یا نہیں؟ عرش مولا کیا؟ یہ ساری مخلوق کی حد جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر الوہیت کی شان کے جلوے. مخلوق کی حد ختم ہو گئی، اوپر خالق کا جلوہ، اوپر خالق کے جلوے، نیچے مخلوق کی کا بسیرا. اس درمیانی کائنات کو عرش کہتے ہیں. الرحمن ثم استوى على العرش، قرآن کہتا ہے. واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا عرش آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات سے اوپر وسیع. اور الرحمن کی شان یہ بیان کی العرش. الرحمن جو
کے اوپر اس نے استوا فرمایا، عرش کے اوپر وہ جلوہ گر ہوا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ عرش کے اوپر عالم خالق ہے، عرش کے نیچے عالم مخلوق، اور یہ عرش خالق و مخلوق کے درمیان آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے حد سے پاس ہے۔ اللہ تو حد سے پاس، لیکن ہمارے لیے مخلوق سب عرش کے نیچے رہ گئی اور عرش کے اوپر فقط خالق کا جلوہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بتائیے نا بھئی، عرش کے اوپر مخلوق کا کوئی کام ہے؟ کوئی ہے کام؟ جب یہ بات طے ہو گئی، اب شب معراج میرے آقا آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے گزر کے عرش معلیٰ پر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور عرش معلیٰ پر کھڑے ہو گئے تو قدم عرش معلیٰ پر ہوئے۔ قدم جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے سب سے نیچے کیا شے ہوتی ہے؟ قدم۔ سب سے نیچے کیا شے ہوتی ہے؟ اور باقی سارا سراپا قدم سے اوپر ہوتا ہے۔ ارے جہاں مخلوق کی حد ختم ہو رہی تھی وہ عرش تھا، اور عرش پر حضور کے قدم تھے، اور عرش کے اوپر مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا عالم ہے۔ ارے جب قدم عرش کے اوپر آ گئے تو میرے آقا کا سراپا کس عالم میں ہو گیا؟ سراپا کس عالم میں ہو گیا؟ مخلوق قدم کے نیچے رہ گئی، سراپا ہے خلق کی چیز لیکن کھڑا عالم خالق میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تو ذات خدا ہے، نہ جدا ہے نہ خدا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ شان ابدیت کی ہے لیکن رنگ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا جھلک رہا ہے، اس لیے ابدیت مظہریت کی شان کے ساتھ۔ سو اس لیے قرآن جب قسم کھاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ، یہ چھٹا معنی ہے کہ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے تیری جب تو نیچے آیا۔ ہوا کا معنی کیا ہے؟ جب تو نیچے آیا۔ بھئی نیچے آنے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ نیچے آنے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ دنیا والوں کو معجزہ نظر آتا ہے حضور کا اوپر جانا، معجزہ نظر آتا ہے حضور کا اوپر جانا، اور اللہ کو معجزہ دکھائی دیتا ہے محبوب کا نیچے جانا۔ چونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے وطن کی طرف جاتی۔ جب حضور اوپر جا رہے تھے تو محبوب وطن کی طرف جا رہا تھا، اور وطن کی طرف جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی۔ اچنبا تو یہ ہے کہ کعبہ کو حسین کے مقام پر جا کر وہیں کھو جاتے، واپس نہ آتے کہ حضور اپنے وطن کو چلے گئے، لیکن جلوہ محبوب بے نقاب کر کے پھر کعبہ کو حسین کو چھوڑ کر میرے آقا بھاجی مکہ میں انسانوں کے پاس چلے آئے۔ اس لیے محبوب لوگ تیرا اوپر جانا دیکھتے ہیں، میں تیرا چھوڑ کر نیچے آیا۔ لوگوں کو تیرا اوپر جانا نظر آ رہا ہے، مجھے تیرا نیچے آنا نظر آ رہا ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں، یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں ولی اللہ شیخ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اوپر گئے اور کعبہ کو حسین سے ہو کر واپس لوٹا۔ اگر وہاں مجھے جانا نصیب ہوتا تو کبھی لوٹ کر نہ آتا، مجھے جانا نصیب ہوتا تو کبھی لوٹ کر نہ آتا۔ وہ بات مرتبہ عروج کی کر رہے ہیں، اور میرے آقا کا آنا مرتبہ نزول۔ اوپر جا کر لوٹ نہ آنا یہ اپنے تمے کی بات ہے، اوپر جا کر وہیں رہ جانا یہ اپنا تما ہے کہ جب اس حسن کے جلوے بے نقاب ہو تو ارے کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہیں کھو جائے۔ جب محبوب کے جلوے بے نقاب ہو تو کھو جانے کا دل کس کا نہیں چاہتا۔ تو یہ چونکہ عبد القدوس گنگوہی تھے جنہوں نے خواہش کی کہ جاتا تو لوٹ کر نہ آتا، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کعبہ کو حسین پر پہنچے کہ ذاتی لذت اس سے بڑھ کر اور نہ تھی، لیکن وہاں جا کر بھی گنہگار امت اور رب کا دیدار کر کے اس امت کے لیے واپس لوٹا۔ یہ نزول کا مرتبہ عروج سے ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ عروج اپنے ذاتی کمال کے لیے ہوتا ہے، جانا اپنے کمال کے لیے ہوتا ہے، اور واپس لوٹ آنا اوروں کے کمال
ہم اپنے کمال کی سوچتے ہیں اور ہمارے آقا ہمارے کمال کی سوچتے ہیں. یہ سوچ کی بات. اور پھر والنجم اذا ہوا کا ایک معنی، ہوا اگر ویژن سے ہو تو معنی ہے اوپر چلا، وہ ویژن سے ہو تو معنی ہے نیچے آ. تو اسی آیت کا ایک معنی ہے چمکتے ہوئے ستارے تیری قسم جب تو نیچے آ، اور ایک معنی ہے جا ہوا کا ارتفاع کا بھی ہے، قسم ہے ستارے جب تو اوپر آئے. تو محبوب شب معراج تیرے سفر معراج کے ہر مرحلے کی قسم کھائی جا رہی ہے. جب حضور اوپر گئے اللہ نے کہا والنجم اذا ہوا، یہ حبیجن سے کہا کہ قسم ہے کہ ستارے تیری جب تم میری طرف اوپر آ رہا. جب لوٹے پھر فرمایا والنجم اذا ہوا، یہ حبیجن سے کہا کہ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے تیری جب تم مجھ سے مل کر واپس آ رہا. جانا بھی ایک شان تھا اور لوٹ کر آنا ایک شان. اور کیسا آنا کہ حضور تو مل کر آ گئے، لیکن محبوب نے فرمایا موسیٰ محبت یہ چاہتی ہے کہ پلٹ پلٹ کر محبوب آتا رہے. سو چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ کو کھڑا کر دیا. فرمایا جس طرح یوسف علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ بھائی بنیامین میرے پاس رکا رہے، اس کے سامان میں کچھ داخل کر دیا اور پھر کہا کہ اب تلاشی لو، جس کے مال میں سے ہمارا سامان نکل آئے گا اس کو روک لیں. اس لیے کہ ہر کام کے لیے ایک بہانہ ہوتا، ایک بہانہ ہوتا. جب بنیامین کے مال کی تلاشی دی تو سامان نکل آیا اور پکڑ کے ٹھہرا. یہ اپنے پاس روک رکھنے کا ایک ذریعہ بغیر ذریعے کے نہ کرتے. فرمایا موسیٰ میرا محبوب ہے، اسے بالآخر نیچے جانا ہے، لیکن یہ معراج کی رات کیا روز روز تھوڑی آیا. تو چھٹے آسمان پر کھڑا ہو جا، میں اسے 50 نمازیں دے کر بھیجتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ بالآخر دینی تو 5 ہی ہیں، بالآخر دینی تو 5 ہی ہیں، لیکن تو رک جا. جب تیرے پاس پہنچے تو اسے کہنا کہ یہ بوجھ زیادہ ہے، آپ کی امت اٹھا نہ سکے گی، تخفیف کے لیے واپس جائیے. اس طرح یہ میرے پاس آئے گا اور میں 5 کم کر کے پھر لوٹا، تو پھر بھیجنا، پھر 5 کر کے لوٹا دوں گا. وہ چاہتا تو پہلی بار ہی 5 دے دیتا، چاہتا تو پہلی بار مڑنے پر 45 معاف کر دیتا اور ایک بار ہی 5 دے دیتا. لیکن وہ علیم و خبیر بار بار جو محبوب کو چکر لگا رہا ہے، اس لیے کہ محبوب تو پلٹ پلٹ کر آتا جا، میں تجھے دیکھتا جاؤں تو مجھے دیکھتا جا. اور موسیٰ ایک تیری آرزو بھی پوری ہونے کا وقت آ گیا کہ تجھے یاد ہے کہ تو نے طور پر مجھے ابتدا کی تھی کہ رب ارنی، میرا رب مجھے دکھا، اور میں نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو میرے حسن کو براہ راست تو دیکھنے کے قابل نہ تھا، لیکن آج تیری دعا کے پورے ہونے کی رات آئی. محبوب پلٹ پلٹ کر میرے پاس آتا رہے، تو پلٹ پلٹ کر اسے دیکھتا رہے. جب تیری نظر اس کے جلوے حسن پر پڑے گی، اس کے اندر تجھے میرا جلوہ نظر آئے گا. اس لیے تو اسے دیکھتا جا، اسے دیکھ کر میرے دیکھنے کی آرزو ہوتی. اور ہم ہر بار محبوب کو نئی شان سے نوازتے رہے، کل یوم ہو، ہر بار میں نئی شان کے ساتھ. تو ہر بار جو حضور گئے نئی شانیں عطا کی، نئی شانیں عطا کی، نئے جذبے عطا کی. اور اس شان سے پلٹے تو فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کہ تو کس شان سے نیچے آیا. اور عربی زبان میں ہوا کا ایک معنی اور بھی ہے کہ بیک وقت کوئی شے اوپر جا کر نیچے آئے، دونوں صورتیں طے کرے تو اسے بھی ہوا. یہ 7ویں قسم تھا. فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے تیرے سفر کی کہ تو اوپر بھی گیا نیچے بھی آیا. جانے آنے کی قسم بیک وقت تھا. اور 8واں معنی ہوا کا اسرا بھی اور صورت کا معنی اسرا ہے، ہوا ہے اسرا بھی. عربی زبان کے اندر اس کا یہ معنی ہے کہ اگر کوئی شے بہت جلدی سے سفر طے کرے
اسے بھی ہوا کہتے ہیں. فرمایا ون نجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے ستارے تیرے سفر معراج کی قسم کہ تو چشم بدن میں زمین سے اٹھا، بیت المقدس سے ہوتا ہوا، آسمانی کائنات کو چیرتا ہوا، سدرۃ المنتہا سے گزرتا ہوا، عرش کو نیچے چھوڑتا ہوا، لامکان کی بلندیوں کو عبور کرتا ہوا، کعبہ کو سیل پر پہنچا اور ادنا پر پہنچا. جب تک میں نے چاہا تجھے اپنے پاس رکھا، جب تک چاہا تجھے ہم کلام ہوا. تو نے ملکوت کی سیر کی، عالم لاہوت کی سیر کی، عالم ناسوت کی سیر کی. خدا جانے کتنی مدتیں گزار کر محبوب جب تو واپس پلٹا تو تیری تیزی رفتار کی قسم جب آیا تو تیرے بستر کی گرمی بھی کاری تھی، تیرے حسن کا پانی بھی بہ رہا تھا، تیرے دروازے کی چڑیا ایسا ہوا. تیری تیزی رفتار کی قسم کہ تیرا جانا آنا کتنی صورت میں تھا کہ تو ہو کر آ گیا. اور کہنے والے کہہ رہے ہیں ماں فوقد جسد رسول اللہ لیلۃ المعراج، اتنے جلدی سے گئے اور آ گئے کہ یوں لگا جیسے جسم گم ہونے کی بات. جسم گم، نادانوں نے سمجھا کہ جسم گم نہیں ہوا، شاید جسمانی معراج نہیں ہوئی. ارے جسم کا گم نہ ہونا حقیقتاً گم ہونا نہیں، بلکہ یہ صورت رفتار کی بات نہیں ہے. جیسے آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے کہنے پر ان کا جسم گم بھی نہیں ہوتا اور ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت بھی آ جاتا. انما کی کبھی قبل آئی یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ سکتا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من ربی. ایمان سے کہیے آنکھ جھپکنے میں کوئی جسم گم ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت آ گیا. آصف کا جسم گم بھی نہ ہوا اور تخت بھی لایا گیا. تو جس طرح تیزی رفتار نے جسم یہاں گم نہ ہونے دیا، ارے یہ آصف کا جسم تھا، وہ مصطفیٰ کا سفر تھا، وہ مصطفیٰ کی تیزی رفتار تھی. وہاں جسم گم ہوتا نظر کہتے ہیں. یہ سب مسافتیں طے ہو گئی لیکن اتنی تیزی سے کہ پتا چلا کہ جسم گم نہیں ہو رہا.